جب اس نے ایک ڈونیشن دی کہ اس نے کہا چیریٹی کے لیے اس کو میں اگر یونیورسٹی بنا کر اس کو جو ہے بچوں کی تعلیمی افزائش کے لیے خرچ ہوتا ہے تو اس نے وہ رکھوا دیا۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر میں سائفر کو بڑا ڈسکلوز کیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے سائفر جو ہے کیا ہوتا ہے، آپ ضرور فارن منسٹر رہے ہیں، سائفر کا کیس خدا رہا آپ ذرا اپنے نانا جان سے تو پوچھ لیں پہلے، مرحوم وہ فوت ہو گئے، اب لحد میں ہیں، ذرا لحد میں ہی جا کے ان سے کان لگا کے ذرا پوچھ تو لیں کہ آپ نے جو ہینری کسنگر کا وہ سائفر لہرایا تھا راجہ بازار میں، جو ہینری کسنگر نے آپ کے نانا جان کو دھمکی دی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو کہ یہ جو ہے ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ بڑا کریڈٹ لیا کہ ہم نے 190 پاؤنڈ جو ہے ریکور کر لیا ہے، اور اس نے اپنی کارکردگی دکھائی تو اس میں جو ہے اپنی جبلت دکھائی، حالانکہ نیب کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، صاحب کا کوئی دور نزدیک کا کوئی واسطہ تھا نہ، اس میں کوئی پیسے حکومت پاکستان کے تھے جو وہاں گئے ہوئے تھے۔ یہ ملک ریاض کس طرح لے کر گیا، کیوں کر لے کر گیا، حسن نواز کو اس نے 50 ارب روپیہ دیا اس کے ون ہائیڈ پارک کے افسانے میں، اور اس کے بعد جب وہ تفتیش اور تحقیق کرتے ہیں تو 140 ملین پاؤنڈ اور وہ جو ہے اس میں ٹوٹل یہ کرتے ہیں، اس کو وہ فریز کرتے ہیں، وہ اکاؤنٹ ان کا پایا گیا ملک ریاض صاحب کا۔ ایک مذاق ہے پاکستان کی تاریخ میں، شاید ایسے مذاق کم ہی ہوتے ہیں کہ حسن نواز، محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند، ون ہائیڈ پارک وہاں بیچتے ہیں جو ملک ریاض کو 50 ارب روپے میں، اور وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ دسمبر 2018 میں اس پہ چوکنا ہوتی ہے، اور وہ 2002 کا ان کا ایکٹ ہے، اس کے تحت وہ جو ہے اس ایسٹ اس کو اکاؤنٹ کو فریز کرتی ہے عدالت کے حکم کے تحت، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کے تحت سول جورسڈکشن میں وہ اس کو فریز کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ تفتیش اور تحقیق کرتے ہیں تو 140 ملین پاؤنڈ اور وہ جو ہے اس میں ٹوٹل یہ کرتے ہیں، اس کو وہ فریز کرتے ہیں، وہ اکاؤنٹ ان کا پایا گیا ملک ریاض صاحب کا لندن میں، اور اس کے بعد جب ون ہائیڈ پارک جو پراپرٹی حسن نواز نے خریدی تھی اس کو بھی انہوں نے ساتھ فریز کیا، اور اس کی 50 جو ہے ملین گریٹ برٹن پاؤنڈ وہ قیمت اسیس ہوئی، اور ٹوٹل اس طرح سے 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کا وہاں پایا گیا، وہ نیشنل جو ایجنسی ہے کرائم ایجنسی یو کے کی، انہوں نے اس کو میجسٹریٹ کے حکم کے تحت فریز کیا۔ اس پر ملک ریاض کے درمیان اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور وہ کیا گیا، اور اس معاہدے کے تحت جو ان کے قانون کے تابع جو سول جورسڈکشن میں ہوا، اس میں وہ پیسے نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے ساتھ یہ طے کیا کہ یہ پاکستان جو ہے 190 ملین پاؤنڈ بھیجے جائیں گے۔ چنانچہ یہاں کی نیشنل ہماری جو یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے شہزاد صاحب، وہ ان کو بھی اس چیز کا علم ہوا، اور وہ اس چیز میں جب فریق بنے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ پاکستان جائے گا، اور وہ چنانچہ ان کے اس ایگریمنٹ کے تحت وہ سپریم کورٹ کے جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا، رجسٹرار جس کو مینٹین کر رہا تھا نیشنل بینک میں، وہ پیسہ اس میں آیا۔ اس میں نہ تو کوئی محترم عمران خان صاحب کا کوئی دور نزدیک کا کوئی واسطہ تھا، نہ اس میں کوئی پیسے حکومت پاکستان کے تھے جو وہاں گئے ہوئے تھے۔ یہ ملک ریاض کس طرح لے کر گیا، کیوں کر لے کر گیا، حسن نواز کو اس نے 50 ارب روپیہ دیا اس کے ون ہائیڈ پارک کے افسانے میں، نہ تو کسی نے نواز شریف کو پوچھا نہ حسن نواز کو پوچھا۔ ملک ریاض صاحب بھی آج تک گرفتار نہیں ہوئے، ان کا بیٹا بھی گرفتار نہیں ہوا، بیٹی بھی گرفتار نہیں ہوئی، بہو جن کے نام کے اکاؤنٹس تھے، جن کے پیسے وہاں اسٹیش کیے گئے تھے اور جن کو جو ہے فریز کیا گیا تھا نیشنل کرائم ایجنسی نے ویسٹ منسٹر کے میجسٹریٹ کے حکم کے تحت، وہاں ان کے ایگریمنٹ کے تحت ڈی فریز کروایا گیا وہاں اکاؤنٹ۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی
तवसत से मलिक रियाज और उनके दरमियान जब मुआहदा हुआ, वो डी फ्रीज होकर अकाउंट वागुजार करके बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होकर रजिस्ट्रार नेशनल बैंक जो सुप्रीम कोर्ट का डेजिग्नेटेड अकाउंट था उसमें पैसे आ गए। अब इसमें मुझे बताएं कि कौन सा जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आ गया। अब हुआ ये कि जब हमारा एसेट रिकवरी यूनिट जिसका शहजाद हेड कर रहा था, उसने यही समरी एक पेश की और उसने कैबिनेट के सामने वो प्रपोज किया कि इस तरीके से उनका ये एग्रीमेंट हुआ है उन दोनों के दरमियान, नेशनल क्राइम्स एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान। उस एग्रीमेंट के ज़रिए ये पैसा इस तरीके से आया है। और इसमें जो है नैब ने बड़ा क्रेडिट लिया कि हमने 190 पाउंड जो है रिकवर कर लिया है, और उसने अपनी कारकर्दगी दिखाई तो उसमें जो है अपनी जबिल्लत दिखाई, हालांकि नैब का भी कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए कि ये नेशनल क्राइम्स एजेंसी बरतानिया की उस कानून के तहत और मलिक रियाज के दरमियान एक सिविल ट्रांजैक्शन के ज़रिए ये पैसा वापस आता है। अब काबीना में उन्होंने वो एग्रीमेंट पेश किया और उन्होंने कहा उनके कानून के तहत इस एग्रीमेंट को जो है डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता उनके कानून के तहत तावक्ते के फरीकैन। और फरीकैन कौन थे उसमें? नेशनल क्राइम्स एजेंसी बरतानिया थी और मलिक रियाज से, जिनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था। तो उनकी कंसेंट के बगैर इसको जो है वो डी फ्रीज नहीं किया जाता। ये रियासती आदाब और कवानीन के तहत है। तो काबीना में वो पेश किया गया, उन्होंने कहा ठीक है, अगर उनके दरमियान हो गया 190 मिलियन पाउंड चूँकि पाकिस्तान में आ गया है, भले वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में आया है, तो चले। कैबिनेट ने मुतफ़िका तौर पर उसकी अप्रूवल देकर और उसको जो है उन्होंने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद मलिक रियाज ने एक 458 कनाल सुहावे में जो ज़मीन मेरे ख्याल में वहाँ कौड़ियों के शायद हिसाब से बिकती होगी, बाहर क्या, उसने एक डोनेशन दी कि उसने कहा चैरिटी के लिए इसको मैं अगर यूनिवर्सिटी बनाकर इसको जो है बच्चों की तालीमी अफजाइश के लिए खर्च होता है, तो उसने वो रकबा दिया। फिर एक एग्रीमेंट हुआ जो अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बने। अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को भी न सिर्फ वो ज़मीन दी मलिक रियाज ने, बल्कि उसकी कंस्ट्रक्शन भी की और आज यूनिवर्सिटी वो फंक्शनल है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो जो ट्रस्ट रजिस्टर हुआ उसमें ट्रस्ट में लिखा गया है कि इमरान खान उसके चीफ हेड होंगे, बुशरा बीबी उसमें ट्रस्टी है, वन ऑफ द ट्रस्टी है, और पहले ज़हीरुद्दीन बाबर साहब थे जिन्होंने रजिस्टर करवाया था, डॉक्टर बाबर साहब, तो वो भी उसके मेंबर थे और उन्होंने उस ट्रस्ट को रजिस्टर करवाया। उसमें जो डोनेशंस आई और उसका भी बाकायदा एग्रीमेंट्स लिखे हुए हैं जो रजिस्टर्ड हैं कि ये ट्रस्ट ना तो ट्रस्टी एक धेला इसमें से निकाल सकता है या अपने मफाद में इस्तेमाल कर सकता है, ना अपने किसी अजीज़ व अकारब को इसमें जो है मफाद दे सकता है या मुलाजिम रख सकता है। चुनाचे वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ उसको रजिस्टर करवाया गया। उसकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ के लिए कुछ ऐसे लवाजमात थे जो 15 मिलियन वो भी जो है दाखिल किए गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक यूनिवर्सिटी फ़आल है जिसमें बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। और उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ये जो है ट्रस्ट के नाम पर ये उनको शायद देन की गई है, इसलिए कि वो 190 मिलियन जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो मलिक रियाज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक पेनल्टी आयद की थी, उसका अकाउंट हुआ था। तो ये ना तो धेले की बेनिफिट जो है वो 190 मिलियन पाउंड्स का इमरान खान या बुशरा बीबी को मिला, ना किसी का इल्ज़ाम है। मैं हैरान होता हूँ ये जो ताजे कोशी के लिए तशरीफ़ लाए हैं इमरान खान से, ये अपना मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और मोहतरम उनके बड़े भाई साहब जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, बार बार जी सबसे बड़ा 100 मिलियन पाउंड का फ्रॉड हो गया। ओ भाई, एक धेला नहीं है उसमें से निकला, हो बैंकिंग ट्रांजैक्शन सीधी बरतानिया से सीधी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गई है। ये नैब का केस भी यही है। तो इसमें कहाँ से आ गया इमरान खान का फ्रॉड? जहाँ तक ताल्लुक़ है अल कादिर यूनिवर्सिटी बनने का, वो ज़मीन मौजूद है, वो बिल्डिंग मौजूद है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई ज़्यादा उसमें है तो आप जाके उस पर कब्ज़ा कर लें। अगर वो आप सुहावे की 458 कनाल आप समझते हैं कोई इतना बड़ा वो है,
یا ملک ریاض کا کوئی پہلا یہ چیریٹی پروجیکٹ ہے اور اس نے باقی کوئی پروجیکٹس نہیں لیے؟ کیونکہ میں خود افتتاح کیا بطور گورنر کے جب سیلاب آئے تھے اور اس نے ملک ریاض میں ایک بستی بنا کے دی تھی پکی، اور اس میں جو ہے اس نے سینکڑوں گھر دیے تھے لوگوں کو آباد کر کے، تو میں نے خود اس کا افتتاح کیا تھا۔ وہ بھی ایک چیریٹی پروگرام تھا جو ملک ریاض کرتا ہے۔ وہ ملک ریاض کے ایک پروجیکٹ نہیں ہے، اس کے تو دسترخوان بھی چلتے ہیں، اس کے پتہ نہیں کیا کیا چلتے ہیں۔ تو اگر ملک ریاض نے یہ صحابے میں 458 کنال دے کر القادر یونیورسٹی بنائی اور آپ کو اس پر اعتراض ہے تو آپ جا کر اس کو لے لیں، لیکن نہ دھیلے کا جو ہے پیسہ ملک اس 190 ملین پاؤنڈ میں سے عمران خان کے یا بشرا بی بی کے پاس آیا، اور نہ القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹ سے انہوں نے ایک دھیلا اور ایک پائی بھی جو ہے بطور کک بیک یا رشوت کوئی ان کو وہاں سے وصول ہوئی ہو۔ تو یہ اس قسم کے کیس بنا کر اگر عمران خان کو اندر رکھا جاتا ہے تو اس سے زیادہ منتقم مزاجی کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ قانون کی تضحیق اور تدلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک فارمر پرائم منسٹر کو ایک ایسے بھونڈے کیس میں رکھا ہے۔ اور میں حیران ہوا، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر میں سائفر کو بڑا ڈسکلوز کیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے سائفر جو ہے کیا ہوتا ہے۔ آپ ضرور فارن منسٹر رہے ہیں، سائفر کا کیس خدا رہا آپ ذرا اپنے نانا جان سے تو پوچھ لیں پہلے، مرحوم وہ فوت ہو گئے، اب لحد میں ہیں، ذرا لحد میں ہی جا کے ان سے کان لگا کے ذرا پوچھ تو لیں کہ آپ نے جو ہینری کسنگر کا وہ سائفر لہرایا تھا راجہ بازار میں، جو ہینری کسنگر نے آپ کے نانا جان کو دھمکی دی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو کہ یہ جو ہے ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، تو کیا وہ بھی انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی تھی؟ جو قوم کو بتایا تھا کہ ایک سپر پاور بھلے ہو لیکن وہ دھمکی دے رہی ہے کہ ایٹم بم پاکستان نے اگر بنایا تو حشر نشر کر دیں۔ تو بھائی اگر سائفر کا کیس میں اگر عمران خان نے ڈونلڈ لو کی اس دھمکی کو آشکارا کیا ہے جو اس نے اسد مجید کو دی، ہمارے ایمبیسڈر کو امریکہ میں، اور ڈونلڈ لو تو اس سے بہت نیچے ہے ہینری کسنگر سے، ہینری کسنگر تو پھر سیکٹری یعنی فارن منسٹر تھا ان کا، یہ تو ان کا ایک اسسٹنٹ بیوروکریٹ ہے، یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اگر نہ نکالا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور ہم نے اس کی تعمیل میں اس کو عمران خان کو چلتا کیا عدم اعتماد کے ذریعے، اور ماشاءاللہ ہم آج کا جو وزیر اعظم ہے اس وزیر اعظم کو ہم نے بنا دیا وزیر اعظم پی ڈی ایم کی حکومت نے، اور پھر اس کے بعد جو 16 ماہ انہوں نے اس ملک کی تباہی پھیری، اور 4 ماہ 5 ماہ اس کے بعد جو تسلسل ہوا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، آج قوم بھگت رہی ہے۔ سو اگر ایسے میں اگر عمران خان قوم کو اعتماد میں لیتا ہے، جو اس کا فرض تھا، جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اس کا بھی فرض تھا یہ قوم کو بتائے کہ دیکھو تمہاری حق حکمرانی میں اس طرح سے ایک سپر پاور کا ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے۔ اور جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کرواتا ہے عمران خان بطور پرائم منسٹر، چاروں عسکری قیادت کے سربراہان موجود ہوتے ہیں اس میں، چاروں، اور وہ کہتے ہیں سارے متفقہ کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، یہ شدید مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اور ایک اسٹرانگ ڈیموش لکھا جائے، بڑا سخت ایک جواب اس کا جو ہے رد عمل ظاہر کیا جائے، اور وہ انہوں نے تسلیم کیا۔ پھر انہوں نے سمجھا شاید جب نکال دیا اس کی ڈونلڈ لو کی غلامی میں اور تابع داری میں نکال دیا عمران خان کو، تو جب انسٹال ہوئے محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، پھر دوبارہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی کونسل کی میٹنگ بلائی اور بیانیہ بنا رہے تھے کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے عمران خان کو نکالنے کی، ان کا خیال